حي على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. رواہ ابو داؤد. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مؤذنین اذان دینے والے لوگ ہم سے فضیلت میں برتری میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قل کما یقولون، جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طریقے کے کلمات کو دہراؤ. فَإِذَا انْتَهِيتَ فَسَلْ تُعْطَى، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے ختم ہونے کے بعد تم اللہ رب العالمین سے مانگو، دعا کرو، تم کو دیا جائے گا، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. پچھلی روایتوں کے اندر اذان کے کلمات کی فضیلتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ اذان کے کلمات کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں. اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اذان دینے والا مؤذن اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہے. اس کے بعد اس روایت کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ نہ صرف اذان دینے والا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں زیادہ افضل اور زیادہ معتبر ہے، بلکہ اذان کو سن کر اذان کا جواب دینے والا آدمی بھی اللہ کی نگاہ میں افضل اور بہترین آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ مؤذن یا اذان دینے والے حضرات ہم سے فضیلت کے اندر، اجر کے اندر، ثواب کے اندر ہم سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیاں ہمیشہ خیر اور اجر کے کاموں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی سوچ ان کے اندر ہوا کرتی تھی. ان کے اندر دنیا داری میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنا، دنیا کے مال و متاع میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنا، اس کی ان کے اندر دوڑ نہیں تھی، بلکہ نیک کام کی طرف، خیر کے کام کی طرف، اجر والے، ثواب والے اور آخرت کی ذخیرے کے کام والوں کے اندر، کاموں کے اندر وہ ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور ایک تڑپ رہتی تھی. حتیٰ کہ مؤذن کی فضیلت کو بھی انہوں نے اپنے ذہنوں میں رکھا اور اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ مؤذن تو اذان دے کر ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں فضیلت کے اندر، اجر کے اندر، ثواب کے اندر، لہٰذا ہم اب ان کی فضیلت کے اندر کیسے شامل ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ اجر اور ثواب کے کاموں اور نیکی اور خیر کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش اور سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے اذان دینے والی کی فضیلت ہے، اذان سن کر اس کا جواب دینے والا بھی اللہ رب العالمین کے پاس اتنا ہی محبوب ہے. لیکن اذان دینے والے کے اجر اور ثواب کے برابر وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اذان دینے والا صبح و شام اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کی آخرت کو سنوارنے، آخرت کو بنانے کی دعوت دیتا ہے مؤذن صبح و شام. لہذا مؤذن کے اجر، مؤذن کے ثواب اور مؤذن کے مرتبے تک تو کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. البتہ اللہ کے نبی نے اذان دینے سن کر اس کا جواب دینے والے کو ایک فضیلت عطا فرمائی اور یہ کہا کہ جب اذان دینے والا اذان دے تو تم اذان کے کلمات کو دہراؤ، اذان کے کلمات کا جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے جو دعا تم مانگو گے تمہاری دعائیں قبول کی جائے گی، تمہاری دعائیں سنی جائے گی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اذان کے بعد کا وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. لہذا دعاؤں کی قبولیت کے اندر ان اوقات کی تلاش کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم میں، آپ میں اکثر و بیشتر انسانوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری پریشانیاں زندگی کی ختم نہیں ہو رہی ہیں. لیکن دعاؤں کے اندر جن چیزوں کا سہارا لے کر دعائیں کرنی چاہیے ہم ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتے. لہذا
وہ چیزیں کہ جن سے دعائیں اللہ کے پاس بہت جلد قبول ہوتی ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کی تلاش کر کے ان اوقات کے اندر اگر ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں بہت جلد اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گی، بہت جلد سنی جائیں گی۔ لہٰذا اذان کے بعد کا یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا بڑا افضل ترین اور بڑا مبارک وقت ہے۔ لہٰذا اذان کا جواب دینا، اذان کو سن کر اذان کا جواب دینے کے بعد دعائیں مانگنا اللہ رب العالمین سے، یہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی بہترین علامت اور بہترین وقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب